السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمود گیلانی۔ آج کا ہمارا سفر ایبٹ آباد سے بابو سر ٹاپ تک کا ہے، اور سفر شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل محمود گیلانی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ میرے ساتھ اس خوبصورت جرنی میں شامل ہو سکیں۔ لیں جی، یہ ہمارے سفر میں سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے یہ ایبٹ آباد ٹنل ہے جو موٹر وے پہ ہے، اور یہ موٹر وے جا کے ناران کاغان روڈ میں ملے گا، اور یہ اس کے بعد یہ کوائی واٹر فال ہے۔ یہ بڑا خوبصورت نظارہ پیش کرتی ہے، اور بیسکلی اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی نیچرل آبشار نہیں ہے، بلکہ یہ وہاں پہ بنایا ہوا ہے، فوڈ پوائنٹ بنایا ہوا ہے، اور خوبصورت سپاٹ ہے۔ اس کے بعد یہ سکھی کناری ڈیم آتا ہے، ہائیڈرل پاور پروجیکٹ ہے۔ اس سے تقریباً 884 میگا واٹ بجلی کی پروڈکشن کا منصوبہ ہے، جو ابھی زیر تعمیر ہے۔ اس راستے میں بڑے خوبصورت مناظر آتے ہیں، قدرت کے خوبصورت ترین مناظر آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے۔ اس کے ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ وادی کاغان ضلع مانسہرہ خیبر پختونخوا کی ایک حسین وادی ہے، جو اپنے قدرتی حسن کے باعث عالمگیر شہرت کی حامل ہے، اور یہ پاکستان کے شمالی علاقے میں واقع کئی معروف تفریحی مقامات ہیں اس وادی میں واقع ہیں۔ اور 8 اکتوبر کا جو زلزلہ 2005 میں آیا تھا، اس نے اس علاقے کو بری طرح متاثر کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ خوبصورت مناظر جو ہے وہ پھر سے ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں، اور یہاں پھر وہی چہل پہل اور سیاحوں کا آنا ایک معمول بن گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ وادی کاغان کا نام کاغان نامی قصبے سے پڑا ہے۔ دریائے کنہار اس وادی کے قلب میں بہتا ہے۔ یہ وادی 2134 میٹر سے درہ بابو سر تک سطح سمندر سے 4173 میٹر تک بلند ہے، اور 155 کلومیٹر پہ پھیلی ہوئی ہے۔ یہاں کی جو آبادی ہے اس کا بھی بتاتا چلوں میں آپ ساتھ ساتھ کہ یہ پشتو سپیکنگ ہیں اور اردو بخوبی جانتے ہیں، اور اس علاقے میں جنگلات بکثرت پائے جاتے ہیں، اور چراگاہیں یہاں پہ ہیں، اور خوبصورت نظارے جنت کا درپیش کرتے ہیں۔ یہاں 17,000 فٹ تک بلند چوٹیاں بھی واقع ہیں، جن میں مشہور چوٹیاں جو ہے وہ مکڑا چوٹی اور ملکہ پربت شہرت کی حامل ہیں، اور زیادہ تر اس علاقے میں ندی نالوں، جھیلوں، آبشاروں اور چشموں گلیشیئر کی وجہ سے یہ وادی موسم گرما میں یعنی مئی تا ستمبر میں سیاحوں سیر و سیاحت کا مرکز ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ برسات اور موسم سرما میں وادی میں نقل و حمل مشکل ہو جاتی ہے، چونکہ یہاں پہ لینڈ سلائڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر جس کی وجہ سے جو ہے وہ اکثر مقامات پہ سڑک بند ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خوبصورت مقامات کا نظارہ آپ کر رہے ہیں، اور یہاں یہ جس جگہ یہ جو جگہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ بوٹنگ ہوتی ہے، اور بہت لوگ بڑے خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ دریائے کنہار ہے۔ دریائے کنہار جو ہے وہ بہتا گلگت سے آتا ہے، اور یہ جا کے دریائے نیلم میں شامل ہو جاتا ہے مظفر آباد کے مقام پہ۔ لیجیے جی، بالا کوٹ سے جب آپ ناران تک کے تمام راستے میں یہ دریا آپ کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ بہتا ہے اور خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہے۔
اور اس کے ارد گرد آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑوں کے قریب ان وادی میں جنگلات بھی بکثرت پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس علاقے کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ جی گلیشیئر، یہ ہم یہاں سے یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں برفانی تودہ۔ یہاں پہ یہ روڈ اس برفانی تودے کی وجہ سے اکثر اس طرح کے آپ کو گلیشیئر ملیں گے، جس کی وجہ سے یہ روڈ بند ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ موسم سرما میں یہ راستہ مکمل طور پہ ٹریفک کے لیے بابو سر ٹاپ والا بند ہوتا ہے، اور آپ میں سے کوئی اگر موسم سرما میں سکردو کی طرف جائے تو وہ شاہراہ قراقرم سے ہی جا سکتا ہے، وہی پاسیبلٹی ہے، اور یہ راستہ تقریباً سردیوں میں بند ہوتا ہے۔ اچھا، میں اپنے ناظرین کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ بابو سر ٹاپ جو ہے، اس کو بابو سر ٹاپ جو ہے وہ وادی کاغان کے شمال میں 150 کلومیٹر یعنی 93 میل طویل ایک پہاڑی درہ ہے جو چلاس کو شاہراہ قراقرم سے ملاتا ہے۔ یہ وادی کاغان کا بلند ترین نقطہ بھی ہے، اور یہاں سے جو شاہراہ قراقرم ہے اس کے ساتھ یہ جا کے ملتا ہے، اور یہ اس سے آگے جو ہے وہ آپ سکردو کی طرف یا گلگت کی طرف سفر کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جی خوبصورت نظارے۔ اچھا، میں اس کے ساتھ ساتھ اپنے ویورز کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دیامیر کے سیاحتی مقام بابو سر ٹاپ کو جہاں تاریخی اور سیاحتی اہمیت حاصل ہے، وہیں پل پل بدلتے موسم کی ادائیں سیاحوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہیں، اور اس کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ شہنشاہ بابر مغل بادشاہ جو ہے وہ یہاں سے اس پاس سے گزرا، اور اس کو پہلے بابر پاس کہتے تھے، اور درہ بابر، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر اس کو بابر سے بابو بنایا، اور بابو سے بابو سر ٹاپ بن گیا۔ تو یہ اس کی تھوڑی سی تاریخی پس منظر تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ یہ خوبصورت نظارے آپ دیکھیں جی قدرت کے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ آپ تک یہ پہنچتے رہیں۔ آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل کو سپورٹ کریں، اور اس کو سبسکرائب کریں، واچ کریں، اور تاکہ یہ اس طرح کی معلوماتی اور تفریحی مقامات کے ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بس میرا چونکہ جاب اس طرح کی ہے جس میں مجھے اکثر و بیشتر شمالی علاقہ جات اور پاکستان کے تقریباً طول و عرض میں جانے کا موقع ملتا ہے، تو میں آپ تک یہ اس طرح کے خوبصورت مقامات کی ویڈیوز شیئر کرتا ہوں، اور پھر اس کے بارے میں اگر کسی کو معلومات چاہیے ہوں، کوئی سفر کی گائیڈ لائن چاہیے ہو، تو آپ میرے یوٹیوب چینل پہ میرا موبائل نمبر ہے، آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جی خوبصورت نظارے، ماشاءاللہ جی، قدرت کے حسین نظارے آپ کو پاکستان میں ان علاقوں میں دیکھنے کو ملیں گے، بہت ہی خوبصورت۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو، آپ کے پاس پیسہ ہو، تو آپ کوشش کیا کریں کہ تھوڑا وقت نکالیں اور اپنی مصروفیات میں سے
کچھ ٹائم اپنے لیے نکالیں اور نکال کے فطرت کے ان خوبصورت مناظر کو دیکھیں. اور اسی راستے میں ہمیں جو ہے وہ خوبصورت جہاں پہ مختلف یہ دریائے کنہار جو ہے یہ اس کا ویو نظر آتا ہے، خوبصورت نظارے نظر آتے ہیں. وہاں پہ اس کے بابو سر ٹاپ سے پہلے لولو سر جھیل آتی ہے. انتہائی خوبصورت مناظر ہیں اس کے. آپ کبھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے سفر کا آغاز جو ہے وہ اسلام آباد یا کراچی یا مختلف علاقوں سے شروع کریں اور آپ سکردو، گلگت، دستور ہر جگہ کو دیکھیں، بلکہ اپنے ٹور کو مینج کریں. میں بھی اکثر ایسے ہی کرتا ہوں، اپنے ٹور کو مینج کرتا ہوں. کچھ ٹائم ایک جگہ پہ جائیں گے، پھر دوبارہ نیکسٹ ٹائم کسی اور جگہ کا آپ وزٹ کریں، لیکن ضرور جائیں. فطرت کے ان مقاصد کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت نظارے تخلیق کیے ہوئے ہیں. لولو سر جھیل کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کی وادی کاغان میں پہاڑی چوٹیوں کا ایک مجموعہ اور ایک جھیل ہے. بلند ترین چوٹی سطح سمندر سے یہ تقریباً 11,200 فٹ 3,410 میٹر بلند ہے. ویورز میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ لولو سر دودھی پت سر قومی پارک جو ہے یہ ایک مقبول تفریح اور سیاحتی مقام ہے. لولو دراصل شینا زبان کا لفظ ہے اور لولو سے مراد سرخ ہے اور سر سے مراد جھیل ہے، یعنی سرخ جھیل. جو کہ سرخ تو میں نے نہیں دیکھا، یہ سردیوں میں جمی ہوئی ہوتی ہے اور یہ بالکل کرسٹل ہوتی ہے، اور گرمیوں میں یہ پانی کا جو کلر ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے. بہرحال انہوں نے اس کو سرخ جھیل کا نام دیا ہوا ہے شینا زبان میں، یہ ان کو پتہ ہوگا. چلیں جی آگے دیکھتے ہیں. یہ ہمارا سفر قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے اور یہ دیکھیں جی لولو سر لیک کے مناظر آپ دیکھیں، اس سے انجوائے کریں اس کو. خوبصورت مناظر ہیں پہاڑوں کے بالکل بیچ میں یہ خوبصورت نظارے. اور ایک چیز کا احتیاط، آپ اگر اپنی گاڑی لے کے جاتے ہیں تو یہ ضرور آپ اس پہ نظر رکھیں کہ اکثر ان علاقوں میں بریک کا استعمال لوگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی گاڑی کی بریکنگ گرم ہو جاتی ہیں. اکثر گرم بریک کی وجہ سے آپ کی گاڑی کی بریک نہیں لگتی اور بریک فیل ہو جاتی ہے، اور اکثر حادثات اس کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. لہٰذا آپ چھوٹے گیئر پہ گاڑی چلائیں اور گاڑی کی رفتار آہستہ رکھیں تاکہ آپ کسی بڑے سانے سے، کسی بڑے حادثے سے بچ سکیں. ہمارے سفر کے دوران ایک چیز میں نے دیکھی کہ ہم نے ایک گاڑی جو بابو سر ٹاپ سے آ رہی تھی وہ اس جھیل میں ہم سے پہلے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ اس جھیل میں پڑی ہوئی تھی اور لوگ اس وقت کرین کے ذریعے سے اسے نکالا جا رہا تھا. تو وہ بیسکلی اسی وجہ سے یہ حادثات ہوتے ہیں. بڑے احتیاط سے یہاں ڈرائیو کرنی ہوتی ہے. یہ خوبصورت نظارے جی آپ دریائے کنہار کے کر رہے ہیں، اور یہ گلیشیئر آپ دیکھ رہے ہیں بڑا خوبصورت نظارہ پیش کرتے ہیں اور بڑا تفریح. یہاں پہ جا کے آپ کو جون جولائی میں بھی ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، اور آپ اپنے ساتھ جاتے ہوئے گرم کپڑے سویٹرز لازمی لے کے جائیں.
बादलों के नज़ारे देखें जी, बड़ा खूबसूरत। एकदम मौसम यहाँ का चेंज हो जाता है, धूप लगते लगते यहाँ पे मौसम एकदम बदल जाएगा और बादल छा जाएंगे और बरसात भी शुरू हो जाती है। ये जी खूबसूरत नज़ारे। जब वादी कागान और नारान को अलविदा कहते हुए ना बटाकुंडी और जलखड आता है, जो मेरी पसंदीदा जगहों में से एक है। इस जगह पे खूबसूरत सरसब्ज पहाड़, शफाफ बहते पानी की नदी, दौड़ते भागते बादल और काली स्याह बाल खाती सड़क रूह को बड़ा तस्कीन देती है और पूरा मोहल्ले वकू हर लिहाज से आपको अपनी जानब खींचता है, जो सियाहत के लिए एक ज़बरदस्त मकाम है। और गिलगित जाते हुए यहाँ से हमने स्कर्दू जाना था, और स्कर्दू जाते वक्त कुछ देर के लिए हम यहाँ पे रुके हैं और ठंडे मौसम में हल्की बूंदाबांदी और फिर दोस्तों के साथ गरम गरम चाय पे गपशप से लुत्फानंदोज़ हुए। बटाकुंडी से आगे झारखंड के वसी और अजीज पहाड़ और यहाँ का खूबसूरत नज़ारा आपकी आंखों को बड़ी तस्कीन देता है। जी हमारा सफ़र जारी है, आप इससे लुत्फ़ देखें। सामने आपको बाबू सर टॉप के पहाड़, बर्फ़ पोश पहाड़ नज़र आ रहे हैं। और ये बल खाती हुई सड़क बड़ा खूबसूरत नज़ारा पेश करती है। इसको जब आप बाबू सर टॉप पे पहुंचते हैं और वहां से आप जब इस रोड का नज़ारा करें तो आपको इस मौसम में सैकड़ों गाड़ियां नज़र आएंगी आते हुए और बड़ा खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं। जी हम अपने सफ़र के आज के इस व्लॉग के अख्ताम की तरफ जा रहे हैं और इंशाअल्लाह मेरा इसके बाद जो है मेरा बाबू सर टॉप से स्कर्दू और स्कर्दू से सियाचिन ग्लेशियर का सफ़र होगा और उसके लिए मेरा अगला व्लॉग इंशाअल्लाह मैं आपकी नज़र करूँगा। तो और मेरे YouTube चैनल पे सियाचिन ग्लेशियर, ग्यारी, ग्यांग और उसके अलावा कारगिल और दीगर तफरीही मकामात जितने भी हैं उनके शॉर्ट्स भी मौजूद हैं और वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं, मालूमाती वीडियोस भी मौजूद हैं और आप उनको देखें और देख के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए महमूद गिलानी को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने दोस्त अहबाब का और अपने गिरद नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा और इन तफरीही मकामात पे जब आप जाते हैं तो मेरी आपसे ये आजिज़ाना इल्तमास है कि आप सफाई का बेहतरीन इंतज़ाम रखें और कूड़ा करकट और गंदगी इन जगहों पे तफरीही मकामात पे न डालें, उनसे अवॉइड करें ताकि हमारा माहौल साफ़ सुथरा रहे और हम फितरत के इन खूबसूरत मनाज़र को ख़ुद भी इंजॉय करें और देखने वाले भी उस जगह की तारीफ़ करें और आने वाले लोगों की तारीफ़ करें। महमूद गिलानी को बाबू सर टॉप से इजाज़त दीजिए।